مورد حمله قرار داده و از این پس باز هم به ناچار این کار را ادامه خواهیم داد. ما از انتقام خون شهیدان شما به خصوص جنایت در حق کودکان همچون جنایت عامدانه در مدرسه میناب صرف نظر نخواهیم کرد. قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود و در مورد گشودن دیگر جبهه‌های آسیب پذیر دشمن فعال سازی آن در صورت استمرار وضع جنگی. ایران کے سپریم لیڈر کا پہلا پیغام، امریکہ کے خلاف پوری قوت سے جنگ جاری رکھنے کا اعلان، آبنۂ ہرمز بند رہے گی، پوری طاقت سے شہداء کا بدلہ لیں گے۔ سید مجتبیٰ خامنہئی کی دشمن کو للکار، کہا والد کو 10 رمضان المبارک کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا، ایرانیوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا، دشمن سے معاوضہ طلب کریں گے، انکار پر اثاثے ضبط کر لیں گے، جنگ جاری رہی تو تمام محاذ فعال کر دیں گے جن کا دشمن کو تجربہ ہی نہیں۔ مشرق وسطی میں تمام امریکی فوجی اڈے فوری طور پر بند کیے جائیں، اگر تنصیبات بند نہ ہوئی تو حملے جاری رہیں گے، پڑوسیوں سے دوستانہ روابط پر یقین رکھتے ہیں، دشمن جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، عراقی تنظیم نے ہمت سے ایران کی حمایت کا راستہ اختیار کیا، رہبر اعلیٰ کی تمام ایرانیوں سے متحد رہنے کی اپیل۔ مشرق وسطی میں جنگ کے شعلوں پر قابو پانے کے لیے سفارتکاری میں تیزی، وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات شیڈیول، خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوگی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ہمراہ، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کو مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش، ایران پر حملوں کی بھی مذمت کرتے ہیں، کشیدگی کے پرامن حل کے خواہاں، فریقین ڈائیلاگ اور سفارتکاری کو ترجیح دیں۔ وفاق کا ٹیسوری کو سوری، سندھ کی سیاست میں بھوچال، گورنرشپ کے لیے ایم کیو ایم آؤٹ، نون لیگ ان، کامران ٹیسوری کی چھٹی، وفاق کا نہال ہاشمی کو گورنر سندھ بنانے کا فیصلہ، صدر مملکت نے وزیر اعظم کی بھجوائی گئی سمری منظور کر لی، شہباز شریف کی نہال ہاشمی سے ملاقات، تعیناتی پر مبارکباد، پیپلز پارٹی کا خیر مقدم، آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کروں گا، حلف لینے کے بعد ترجیحات طے کروں گا، نامزد گورنر، نہال ہاشمی کی کراچی پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو۔ فی الفور وفاقی حکومت سے باہر آنا چاہیے، گورنر سندھ کی تبدیلی پر ایم کیو ایم ناراض، اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ، فاروق ستار کا کہنا ہے عہدہ ایم کیو ایم کا حق، ایسے یک طرفہ فیصلے کے بعد حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، مجھے چھیڑو گے تو چھوڑوں گا نہیں، کامران ٹیسوری کا دو ٹوک پیغام، کہا ملک کی خاطر سیاسی زبان بند رکھوں گا، خواجہ اظہار نے کہا یقین ہے گورنر تبدیلی کا فیصلہ مشاورت کے بغیر نہیں ہوا ہوگا، فیصل سبزواری کہتے ہیں ایم کیو ایم حکومت کی اہم اتحادی، غیر ضروری کشیدگی نہیں چاہتے۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال فوری منتقل کرنے کی درخواست مسترد، اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم، چیف کمشنر میڈیکل بورڈ بنائیں گے، بورڈ جیل سے باہر کسی اسپتال میں منتقل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گا، ڈاکٹر ندیم قریشی فیملی کے ساتھ رابطے میں رہیں، عدالت کی ہدایت، توشہ خانہ 2 کیس کی اپیلوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم، عدالت نے بانی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر نمبر لگانے کا حکم دے دیا، بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں کہ بانی نے 1000 دن جیل میں گزارے، ایک دن شفا اسپتال منتقل کر دیں تو کیا ہو جائے گا، ذاتی معالج اور خاندان ساتھ ہو، یہ تو انسانی بنیادوں پر بھی ہونا چاہیے، بانی کی آنکھ کے معاملے پر پوری جماعت میں تشویش ہے۔ آبنائے ہرمز میں گھمسان کا رنگ، عالمی معیشت کا دھڑن تختہ، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برطانوی کروڈ 8.92% اضافے کے بعد $99.56 فی بیرل تک جا پہنچا، امریکی کروڈ بھی $95 فی بیرل میں فروخت، چین نے ریفائنڈ ایندھن کی برآمدات پر فوری پابندی لگا دی، مقصد ممکنہ داخلی ایندھن کی قلت کو دور کرنا ہے، آسٹریلیا نے 60 دن کے لیے سلفر والے ایندھن کی عارضی اجازت دے دی، بنگلہ دیش نے روس سے تیل خریدنے کے لیے امریکہ سے اجازت مانگ لی، ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں شدید مندی، جاپان کے نکئی انڈیکس میں 2% سے زائد گراوٹ، جنوبی کوریا، شنگھائی، ہانگ کانگ اور تھائی لینڈ کی سٹاک مارکیٹوں میں بھی مندی کا رجحان، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1437 پوائنٹس کمی، 100 انڈیکس 1,54,000 پر آ گیا۔ مشرقی وسطی میں تیل بردار جہازوں پر تابڑ توڑ حملے،
عراق کے ساحل پر امریکی بحری جہاز کو نشانہ بنا دیا، آگ بھڑک اٹھی۔ آئل ٹینکرز پر حملے کے بعد عراقی حکام نے بندرگاہ پر آپریشن بند کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کے قریب سمندر میں کارگو جہاز نشانہ۔ بحرین اور کویت میں بھی امریکی تنصیبات پر میزائلوں کی بوچھاڑ۔ سعودی عرب نے شیبہ آئل فیلڈ پر ڈرون حملہ ناکام بنا دیا۔ عمان کی سلالہ پورٹ پر لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو ایران سے اجازت نامہ لینا ہوگا۔ ایرانی نیول چیف کی وارننگ، کہا جہازوں کو محفوظ راستہ دینے کے کھوکھلے بیانات کو سچ نہ سمجھا جائے۔ 2 جہازوں نے دعوے کو سچ مانا، اس لیے انہیں پکڑ لیا۔ جنگ جلد ختم ہوگی؟ نہیں، ابھی نہیں۔ ٹرمپ کا ایران جنگ میں بار بار یو ٹرن، لڑائی فوری ختم کرنے سے صاف انکار۔ کہا جنگ جیت چکے لیکن جلد نہیں نکلنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے ہر 2 سال بعد وہاں جانا پڑے، کام مکمل ہونے تک حملے جاری رکھیں گے۔ واضح کیا آبنائے ہرمز پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی انتظامیہ تیل کی ترسیل کے لیے کام کر رہی ہے۔ افغانستان سے انخلا امریکی تاریخ کا سب سے زیادہ شرمناک دن قرار۔ کہا بائیڈن انتہائی بے وقوف، اربوں ڈالر کا فوجی سامان چھوڑ آیا، ہمیں بگرام کو اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا۔ پاسداران انقلاب کے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 41ویں لہر۔ اسرائیل اور امریکی تنصیبات پر 10 بیلسٹک میزائلز داغ دیے۔ دیگر علاقوں پر بھی میزائلوں سے حملے۔ 24 گھنٹوں میں 189 صہیونی زخمی، کئی عمارتوں کو نقصان۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، مزید 3 شہری شہید۔ لبنان میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائی، طبی عملے کے 15 اراکین شہید۔ 11 روز میں شہداء کی تعداد 687 ہو گئی۔ پڑوسی ممالک پر ایرانی حملے قابل مذمت، سلامتی کونسل میں قرارداد منظور، فوری طور پر حملے روکنے کا مطالبہ۔ قرارداد بحرین نے خلیجی ممالک اور اردن کی حمایت سے پیش کی، پاکستان نے بھی حق میں ووٹ دیا، روس اور چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ایرانی مندوب نے مذمتی قرارداد کو ناانصافی قرار دیا اور کہا ہم جارحیت کا بنیادی شکار ہیں۔ موجودہ بحران کی اصل وجوہات کو نظر انداز کیا گیا، کونسل میں سیاسی مفادات کو UN چارٹر پر فوقیت دی گئی۔ عوام ہوشیار، خبردار، حکومت کا کل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جائزہ لینے کا اعلان۔ عالمی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق نئی قیمت کا اعلان کریں گے۔ کوشش ہوگی لوگوں پر مزید بوجھ نہ پڑے، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی تسلیاں۔ سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ میں پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنے پر شدید تنقید، حکومت نے غریبوں سے پیسے لے کر امیروں کی جیب میں ڈال دیے، PP اراکین کا پارا ہائے۔ سلیم مانوی والا بولے جنگ جاری رہی تو قیمت 500 روپے فی لیٹر ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکہ کا پشاور میں قونصل خانہ مستقل بند کرنے کا فیصلہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق بندی سے سالانہ $7.5 ملین کی بچت ہوگی۔ کانگریس کو فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ پشاور کا قونصل خانہ افغان سرحد کے قریب امریکہ کا اہم لاجسٹک مرکز رہا ہے۔ ایران ٹرمپ انتظامیہ کے اندازوں سے کہیں زیادہ تیار تھا۔ ایران نے خلیجی ممالک پر 3000 سے زائد حملے کیے، کم از کم 8 امریکی فوجی ہلاک اور دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ نیو یارک ٹائمز نے سیٹلائٹ تصاویر شیئر کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکی فوجی اڈوں، سفارت خانوں اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ 13 روز سے جاری حملوں کے باوجود ایرانی قیادت مستحکم اور ثابت قدم، رجیم کو مستقبل میں کسی زوال کا خطرہ نہیں۔ رائٹرز بھی امریکی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ سامنے لے آیا۔ پاکستان اور IMF کے اقتصادی جائزہ مذاکرات بے نتیجہ، قرض پروگرام کی اگلی قسط کے لیے سٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا۔ عالمی کشیدہ حالات کے ممکنہ اثرات کا جائزہ لینے کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ معاشی کارکردگی میں پیش رفت کے اعتراف کے ساتھ ڈو مور کا مطالبہ۔ بجٹ اہداف پر مشاورت کے لیے وفد ممکنہ طور پر مئی میں پاکستان آئے گا۔ پاکستان میں جدید موبائل سروسز کا فروغ، 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل مکمل، 2600 اور 3500 میگا ہرٹز کی پوزیشننگ کے لیے بولیاں۔ وزیر برائے IT شیزہ فاطمہ کا کہنا ہے کہ حکومت کو $51 کروڑ حاصل ہوں گے۔ تعلیم، صحت، زراعت اور تجارت سمیت قومی سلامتی کے لیے بھی تیز انٹرنیٹ ناگزیر۔ سائبر حملوں سے دفاع کے لیے ہر ممکن سرمایہ کاری کریں گے۔ 5G سروس کا پائلٹ پروجیکٹ آئندہ ہفتے شروع کرنے کا اعلان۔
पंजाब का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। कहा एआई के इस्तेमाल से हर शोबे के इस्तेदादकार बढ़ाना चाहते हैं। 2029 में पंजाब को जनूबी एशिया का लीडिंग एआई सूबा बनाने का हदफ। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी ताकत से जारी। अफगान तालिबान रजीम और फितना खारिज के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। पाक अफगान सरहद पर टाल सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को तबाह कर दिया। तालिबान रजीम के कारिंदे ठिकाने छोड़कर फरार हो गए। कराची में खौफनाक हादसा। एमए जिन्ना रोड पर कंटेनर्स 2 गाड़ियों पर गिर गया। खुशकिस्मती से गाड़ियों में मौजूद लोग महफूज रहे। पुलिस हुकाम के मुताबिक रेस लगाती तेज रफ्तार बस कंटेनर से टकराई जो गाड़ियों पर गिरा। मजीद तहकीकात जारी। और जीत मिलेगी तो सीरीज बचेगी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। शाहीनों के लिए डू और डाई मुकाबला। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा वनडे कल होगा। ग्रीन शर्ट्स 1-0 के खसारे से 2-4। पहले मैच में बदतरीन नाकामी के बाद पाकिस्तान थिंक टैंक का प्लेइंग 11 में तब्दीलियों पर गौर।